اس وقت برسات کا موسم تھا، دریائے چمنا خوب طغیانی پر عام حالات میں دریا پار کرنا ناممکن تھا، مگر عبدالی نے اپنی فوجوں کو حکم دیا دریا ابھی پار کرو۔ دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے آواز اٹھائی، اگر آج ہم پیچھے ہٹے تو کل یہی مرہٹے تازہ دم ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ صرف زمین کی نہیں، ہماری بقا کی جنگ ہے۔ راؤ باؤ بونے سے نکلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو، لاکھوں کی فوج، ہزاروں توپیں، اس کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ تخت کے لیے شہزادوں کی آپس کی لڑائیاں، مرہٹوں کی جلغار اور نادر شاہ کے حملوں نے مرکزی حکومت کو کھوکھلا کر دیا۔ بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ خطہ اتنا زرخیز اور ہنرمند تھا کہ اسے دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز مانا جاتا تھا۔ انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر طلبہ بندی شروع کر دی۔ نواب کے باغی افسروں کو پناہ دینے لگے۔ یہ کلی بغاوت تھی۔ جنگ شروع ہوئی، فرانسیسی دستوں نے انگریزوں پر گولہ باری کی۔ نواب کے وفادار سپہ سالار میر مدن اور موہن لال نے انگریزوں پر دباؤ بڑھایا۔ یہ صرف دو فوجوں کی لڑائی نہیں، یہ ایک عہد کے خاتمے اور نئے دور کی شروعات تھی۔ اب پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ابراہیم لودھی کی فوج تعداد میں بھی مثال تھی، 70,000 سپاہی۔ بابر نے توپوں کو آگ اگلنے کا حکم دیا۔ دھماکوں کی آواز، دھواں، بارود کی بو نے ہاتھیوں کو بدحواس کر دیا۔ یہ برے صغیر کے تاریخی موڑوں میں سے ایک موڑ تھا۔ اسی دن مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ ریاست میسور کا دل سرنگا پٹم اب جنگ کے دانے پر کھڑا تھا۔ چاروں طرف دشمن تھے، انگریز، مرہٹے، نظام آف حیدرآباد۔ سب کا ہدف ایک تھا، ریاست میسور کا خاتمہ۔ سلطان ٹیپو نے باہر نکل کر زبردست حملے کیے۔ کئی دفعہ تو انگریز فوجوں کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا، لیکن بہرحال محاصرہ جاری رہا۔ سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا جو صدیوں تک گونجتا رہے گا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ پھر اچانک ایک تیر آ کر ہیمو کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ ہیمو بے ہوش ہو کر ہاتھی سے گر پڑا۔ یہ صرف ایک تیر نہیں تھا، یہ ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ وہ بنگال سے سینکڑوں جنگی ہاتھی، ہزاروں سوار لے کر آگے بڑھا۔ اٹاوا، لکھنؤ، آگرہ، مغل ایک ایک کر کے اپنے شہر کھوتے چلے گئے۔ ہیمو جو کبھی ایک معمولی تاجر تھا، اب سوئی سلطنت کا وزیر اور سپہ سالار بن چکا تھا۔ اس کے عزائم بلند تھے۔ وہ صرف مغلوں کو ہی نہیں بلکہ خود عادل شاہ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ہم مل کر انگریزوں کو شکست دیں تو بنگال تمہارا ہوگا۔ شجاع الدولہ کے لیے یہ پیشکش ناقابل انکار تھی۔ شجاع الدولہ، شاہ عالم اور میر قاسم ایک اتحاد میں بندھے بنگال کی طرف بڑھنے لگے۔ جنگ کا آغاز صبح 9 بجے شجاع الدولہ کی توپوں کی گرج سے ہوا۔ گولہ باری شدید تھی۔ انگریز سپاہیوں کی یہ زندہ دیوار مسلسل فائر کرتی رہی۔ افغان گھڑ سوار اس حصار کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر پانی پت کی پہلی جنگ نہ ہوتی تو شاید ہندوستان کی سیاست اور نقشہ آج بالکل مختلف ہوتا۔ مغل سلطنت تو کبھی قائم نہ ہو سکتی۔ 21 اپریل 1526 دہلی کے شمال میں پانی پت کا میدان، ایک طرف لودھی سلطنت کا عظیم لشکر، دوسری جانب کابل سے آیا جنگجو حکمران ظہیر الدین بابر۔ اس صبح کی دھوپ نے برے صغیر کی تاریخ کا وہ باب روشن کرنا تھا جو اگلی کئی صدیوں تک اس دھرتی کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ صرف دو فوجوں کی لڑائی نہیں، یہ ایک عہد کے خاتمے اور نئے دور کی شروعات تھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ، وہ جنگ جس نے پورے بھارت کا سیاسی نقشہ بدل دیا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں شمالی ہند شدید بے چینی کا شکار تھا۔ دہلی سلطنت پر لودھی خاندان کی حکومت تھی، مگر سلطان ابراہیم لودھی کی سخت پالیسیوں نے
افغان امراء، گورنروں اور راجپوت سرداروں کو خود سے دور کر دیا تھا۔ دربار رقابتوں اور سازشوں میں الجھا تھا۔ ایسے میں کئی با اثر سرداروں نے بابر سے رابطہ کیا اور اسے ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ دوسری جانب بابر، جو تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تھا، فرغانہ سے نکل کر اب کابل پر حکمرانی کرتا تھا، لیکن وہ ایک مضبوط اور دولت مند سلطنت کا خواہش مند تھا۔ ایسے میں بابر نامہ کے مطابق دلی کے امیروں نے اس ظلم سے نجات دلانے کا پیغام بھیجا، اور بابر نے اس موقع کو خوب اچھی طرح پہچان لیا۔ اب پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ابراہیم لودھی کی فوج تعداد میں بھی مثال تھی، 70,000 سپاہی، اور بعض مورخین کے مطابق تو ان کی تعداد 1,00,000 کے قریب تھی۔ 1,000 جنگی ہاتھی۔ بابر کے پاس یہ سب تو نہیں تھا، مگر اس کے پاس وہ برتری تھی جو ہندوستان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عثمانی طرز کا توپ خانہ، بندوقچی، منظم تیموری گھڑ سوار اور جدید جنگی حکمت عملی۔ اس کی فوج تعداد میں کم صحیح مگر سخت تربیت یافتہ اور اعلیٰ نظم و ضبط کی پابند تھی۔ پانی پت کا تنگ اور ہموار میدان بابر کی یہ حکمت عملی کے لیے بہترین تھا۔ جنگ سے قبل بابر نے عثمانی عرابہ تکنیک اپنائی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں زنجیروں سے باندھ کر ایک مضبوط دفاعی رکاوٹ بنائی گئی۔ انہیں کے پیچھے توپیں نصب تھیں اور تیر انداز بندوقچی بالکل تیار بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشہور تلغمہ حکمت عملی، یعنی دشمن کو دائیں اور بائیں بازو سے گھیر لینا، آخری وار کے طور پر تیار تھی۔ فجر کی روشنی کے ساتھ ابراہیم لودھی کی عظیم فوج نے پیش قدمی کی۔ ہاتھیوں کی گرج، گھڑ سواروں کا شور، مگر ان کی بھاری تعداد ایک تنگ میدان میں سمٹ کر رہ گئی۔ جو ہی وہ قریب پہنچے، بابر نے توپوں کو آگ اگلنے کا حکم دیا۔ دھماکوں کی آواز، دھواں، بارود کی بو نے ہاتھیوں کو بدحواس کر دیا۔ وہ پیچھے مڑ کر اپنی ہی صفوں کو روندنے لگے۔ فوج افراتفری میں بکھرنے لگی۔ پھر بابر کے بندوقچیوں نے آگ اگلنی شروع کی۔ گولیوں کی بوچھاڑ، چیخ و پکار، مٹی کے بگولوں نے لودھی لشکر کا حوصلہ توڑ ڈالا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا بابر کو انتظار تھا۔ اس نے دائیں اور بائیں بازو کے گھڑ سواروں کو اشارہ دیا اور اپنی تلغمہ گھیرا بندی پوری طاقت سے چلا دی۔ بابر کے تیز رفتار گھڑ سواروں نے لودھی لشکر کو چاروں طرف سے جکڑ دیا۔ ابراہیم کے سپہ سالار مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی بھاگے، گھڑ سوار ٹوٹے اور پیادہ سپاہی پسپا ہونے لگے۔ آخری کار ابراہیم لودھی خود میدان میں اترا۔ اس نے بہادری سے لڑائی کی، مگر وہ تنہا پڑ گیا اور پانی پت کے میدان میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی موت نے اس کے لشکر کے حوصلے پاش پاش کر دیے۔ جو لشکر صبح کے وقت ایک طوفان بن کر آیا تھا، دوپہر تک شکست خوردہ اور منتشر ہو چکا تھا۔ یہ جنگ محض دہلی کے تاج کی تبدیلی نہیں تھی، یہ برے صغیر کے تاریخی موڑوں میں سے ایک موڑ تھا۔ اسی دن مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسی طاقت جو اگلی 3 صدیوں تک اس خطے کی سیاست، ثقافت اور معیشت پر اثر انداز ہوتی رہی۔ پانی پت کی اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ جنگیں صرف تعداد سے نہیں، حکمت، نظم اور سپہ سالار کی ہمت و ذہانت سے جیتی جاتی۔ اگر تاریخ میں صرف ایک تیر پوری سلطنت کی تقدیر بدل سکتا ہو، تو وہ تیر پانی پت کی دوسری تاریخی جنگ میں چلایا گیا۔ ایک طرف ایک ناقابل شکست سپہ سالار، دوسری طرف صرف 13 سال کا بادشاہ۔ سوال فتح اور شکست کا نہیں، بلکہ مغل سلطنت کے باقی رہنے اور ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا تھا۔ ناظرین، یہ سوال اچانک پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی جڑیں ماضی میں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہمایوں کو ہونے والی شکستوں میں تھیں۔ بابر کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا، مگر قسمت نے اسے سکون سے حکومت نہ کرنے دی۔ شیر شاہ سوری کے مقابلے میں اسے یکے بعد دیگرے شکستیں ہوئیں اور مغل سلطنت تقریباً ہندوستان سے مٹ گئی۔ شیر شاہ سوری نے بنگال سے پنجاب تک پھیلی ہوئی ایک مضبوط سلطنت قائم کی، مگر سوری کی وفات کے بعد اس کی یہ مضبوط سلطنت کمزور ہاتھوں میں چلی گئی۔ سب سے پہلے اسلام شاہ سوری، پھر کمسن فیروز خان، حتیٰ کہ یہ سلسلہ عادل خان کی حکومت تک جا پہنچا۔ عادل خان چونکہ فیروز خان کو قتل کر کے چور دروازے سے اقتدار تک پہنچا تھا، سو اس کو نہ تو افغان سرداروں پر اعتماد تھا اور نہ ہی اپنی فوج پر۔
چنانچہ اس نے اپنی سلطنت کی باغ دوڑ ایک غیر معمولی شخص کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ شخص تھا ہیم چندر، جو تاریخ میں ہیمو کے نام سے مشہور ہوا۔ ہیمو جو کبھی ایک معمولی تاجر تھا، اب سوئی سلطنت کا وزیر اور سپہ سالار بن چکا تھا۔ اس کے عزائم بلند تھے، وہ صرف مغلوں کو ہی نہیں بلکہ خود عادل شاہ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ برے صغیر میں ایک نئی حکومت کا خواب اس کی آنکھوں میں تھا۔ اسی دوران ہمایوں نے 1555 میں افغانوں کو شکست دے کر دہلی اور آگرہ واپس لے لیے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 26 جنوری 1556 کو ایک حادثہ پیش آیا اور ہمایوں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ہمایوں کی موت ہیمو کے لیے ایک موقع تھی۔ وہ بنگال سے سینکڑوں جنگی ہاتھی، ہزاروں سوار لے کر آگے بڑھا۔ اٹاوا، لکھنؤ، آگرہ، مغل ایک ایک کر کے اپنے شہر کھوتے چلے گئے۔ دہلی کا گورنر تردی بیگ خان تو بغیر لڑے شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 7 اکتوبر 1556 کو ہیمو دہلی میں داخل ہوا اور پرانے قلعے میں اپنی تاج پوشی کروا کے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ دہلی اور آگرہ جیسے مرکزی شہر ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ مغل امراء نے شہنشاہ اکبر کو مشورہ دیا کہ کابل چلتے ہیں، وہاں سے نئی فوج کے ساتھ واپس آئیں گے، مگر مغل سپہ سالار بیرم خان نے انکار کر دیا اور کہا اگر شکست کی سیاہی ہماری پیشانی پر لگ گئی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اکبر کم سن بادشاہ آگے بڑھا اور بولا ہم لڑیں گے یا مریں گے مگر ہندوستان نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں طرف سے فوجوں نے پیش قدمی شروع کی۔ ہیمو نے اپنا توپ خانہ آگے بھیج دیا اور یہی اس کی سب سے بڑی جنگی غلطی ثابت ہوئی۔ بیرم خان نے علی کلی خان کو ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا۔ ایک زبردست حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ہیمو کا توپ خانہ مغلوں کے قبضے میں آ گیا۔ جنگ کا توازن خاموشی سے بدل چکا تھا۔ پانی پت کا میدان ایک بار پھر دو عظیم لشکروں کے جاہو جلال کو دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف ہزاروں سپاہی، جنگی ہاتھی، افغان اور راجپوت لشکر تھا، دوسری طرف تعداد میں کم مگر نظم و ضبط میں مضبوط مغل فوج کھڑی تھی۔ اکبر کو میدان سے دور ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا۔ یہ جنگ اصل میں اکبر کے سپہ سالار بیرم خان اور ہیمو کے درمیان تھی۔ ہیمو نے پہل کی، اس کے لشکر نے مغلوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ دلدلی زمین کے باوجود وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمایوں کے بعد تاریخ ایک بار پھر مغلوں کے خلاف جا رہی ہے۔ پھر اچانک ایک تیر آ کر ہیمو کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ ہیمو بے ہوش ہو کر ہاتھی سے گر پڑا۔ یہ صرف ایک تیر نہیں تھا، یہ ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ اپنے سپہ سالار کو گرتا دیکھ کر ہیمو کی فوج ٹوٹ گئی۔ جو جیت بہت قریب تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ ہزاروں لاشیں پانی پت کے میدان میں بکھر گئیں۔ ہیمو کو قیدی بنا کر اکبر کے سامنے لایا گیا۔ مورخین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ آخر ہیمو کو قتل اکبر نے کیا یا بیرم خان نے، مگر اس پر سب متفق ہیں کہ ہیمو کا سر کابل بھیج دیا گیا اور اس کا بقیہ جسم دہلی کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ پانی پت کی دوسری جنگ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ مغل سلطنت کی دوبارہ پیدائش تھی۔ یہ اکبر کے عہد کا آغاز تھا اور بیرم خان کی وفاداری کا ثبوت۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ بابر اور اکبر دونوں کی سلطنتوں کا آغاز اسی میدان سے ہوا، پانی پت، جہاں تاریخ نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ 14 جنوری 1761 کی صبح کا منظر ہے۔ پانی پت کا تاریخی میدان، ہوا میں تلواروں کی چمک اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج۔ مرہٹا فوج کا سمندر نظر آتا ہے جس کی تعداد 3 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی۔ ان کے سامنے ایک متحدہ اسلامی لشکر جس کی تعداد تقریباً 80,000 کے قریب تھی۔ لیکن یہ جنگ صرف فوجوں کا مقابلہ نہیں تھی، یہ دو نظریوں، دو تہذیبوں اور برے صغیر کی تقدیر پر دو طرح کے داموں کی کشمکش تھی۔ مرہٹا سلطنت شمال کی طرف بڑھتے بڑھتے دہلی کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ ان کا خواب واضح تھا، ایک ہندو راج۔ اس خواب گیرا میں آخری رکاوٹ افغانستان کا بادشاہ تھا، احمد شاہ ابدالی۔ افغان قوم جنہیں آج بھی بابا کے ساتھ پکارتی ہے، وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی جنگجو تھا۔ ہندوستان میں اس کے 4 حملے اس سے پہلے ہو چکے تھے،
مگر یہ پانچواں حملہ سب سے مختلف تھا. یہ صرف مال غنیمت کھینچنے کے لیے نہیں بلکہ مسلم تہذیب کو بچانے کے لیے تھا. جب عبدالی کو مرہٹوں کے پورے ہندوستان میں چھا جانے کی خبر ملی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا. اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور ایک ایسی جنگ لڑنا جو یا تو تاریخ بدل دے یا پھر اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ محض ایک جنگ نہیں رہی, یہ ہندوستان میں ہماری شناخت کا مسئلہ ہے. دوسری طرف مرہٹا سردار راؤ باؤ پونے سے نکلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو. لاکھوں کی فوج, ہزاروں توپیں, اس کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ کر لیا, لال قلعے کی سونے کی چھت اتار ڈالی. اب دریا جمنا کے پار عبدالی یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا. اسی دوران گنج پورہ کا ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا. مرہٹوں نے وہاں کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا, خوراک کے ذخائر لوٹ لیے. یہ خبر جب عبدالی تک پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. تاریخی روایت کے مطابق اس نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا آج کے بعد مرہٹا سلطنت کا نام و نشان مٹا دوں گا. اس وقت برسات کا موسم تھا, دریا جمنا خوب دہیانی پر. عام حالات میں دریا پار کرنا ناممکن تھا, مگر عبدالی نے اپنی فوجوں کو حکم دیا دریا ابھی پار کرو. 25 اکتوبر کو افغان فوج نے ٹھاٹے مارتے پانی میں اپنے گھوڑے ڈال دیے. سامنے والے کنارے پر کھڑے مرہٹا سپاہی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے. یہ صرف دریا پار کرنا نہیں بلکہ ایک پیغام تھا, پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں. پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں. 2 ماہ تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کو آزماتی رہی. چھوٹی جھڑپیں, نفسیاتی جنگ. افغان سپاہیوں نے مرہٹا فوجوں کی سپلائی لائن کاٹ دی. مرہٹا فوج میں خوراک کی قلت ہونے لگی. راؤ باؤ نے صلح کی پیشکش کی. عبدالی کی کونسل میں بحث ہوئی. دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے آواز اٹھائی, اگر آج ہم پیچھے ہٹے تو کل یہی مرہٹے تازہ دم ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. یہ صرف زمین کی نہیں ہماری بقا کی جنگ ہے. 14 جنوری کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مرہٹا فوج نے پیش قدمی شروع کر دی. جنگ کا آغاز ہو گیا. گمسان کا رن پڑا. عبدالی کے گھڑ سواروں نے اپنی مہارت کا جادو چکا دیا. روہیلا سپاہیوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. نواب شجاع الدولہ کی فوجیں ڈٹ گئی. مرہٹا فوج تعداد میں برتر ہونے کے باوجود افغان توپ خانے کا مقابلہ نہ کر سکی. دوپہر تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا. جیت مکمل تھی. راؤ باؤ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ مرہٹے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. مرہٹا طاقت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. فتح کے بعد عبدالی دہلی میں داخل ہوا. اس کے سامنے ہندوستان کی حکمرانی کا موقع تھا, مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے دہلی کا تخت اپنے لیے نہیں چنا. اس نے مغل شہزادے علی گوہر کو تخت پر بٹھا دیا اور ہندوستانی امراء سے کہا وہ مغل بادشاہ کو ہی اپنا فرما روا تسلیم کریں. خود کوئی سیاسی فائدہ حاصل کیے بغیر افغانستان واپس لوٹ گیا. پانی پت کی تیسری جنگ صرف ایک جنگی واقعہ نہیں, یہ ایک سبق ہے. یہ بتاتی ہے کہ نظریہ, نظم و ضبط محض تعداد پر کیسے غالب آ سکتے ہیں. یہ احمد شاہ ابدالی کی کردار کی عکاسی بھی کرتی ہے, جو فاتح ہو کر بھی حکمران نہیں بنا. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں. اس سے ہمیں آپ کے لیے ایسی ہی پروقار تاریخی داستانیں لانے کا حوصلہ ملتا ہے. اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں صرف ایک انسان کی غداری کیسے پوری قوم کو 200 سال کے لیے غلام بنا سکتی ہے؟ یہ کہانی صرف ایک جنگ کے جیتنے یا ہارنے کی نہیں بلکہ ایک ضمیر کے بک جانے کی ہے. سن 1757 بنگال کا میدان پلاسی, جہاں تاریخ کا وہ المناک باب لکھا گیا جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل کر رکھ دی. یہ وہ لمحہ تھا جب مغلیہ سلطنت کے زوال کی گرد میں برطانوی راج کی بنیاد رکھی گئی.
مگر یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ واقعی ایک جنگ تھی یا پھر تاریخ کا سب سے بڑا میچ فکسنگ اسکینڈل؟ حقیقت جاننے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو پیچھے گھمانا ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ تخت کے لیے شہزادوں کی آپس کی لڑائیاں، مرہٹوں کی یلغار اور نادر شاہ کے حملوں نے مرکزی حکومت کو کھوکھلا کر دیا۔ مرکز کمزور ہوا تو صوبے خود مختار ہونے لگے۔ ان میں سب سے امیر اور خوشحال ریاست تھی بنگال۔ بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ خطہ اتنا زرخیز اور ہنرمند تھا کہ اسے دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہاں کا نواب ہونا بادشاہ ہونے سے کم نہ تھا۔ اس وقت وہاں نواب علی وردی خان کی حکمرانی تھی، جنہوں نے بڑی دانش مندی سے انگریزوں کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن ان کے بعد تخت نشین ہوا 23 سالہ نوجوان مرزا محمد سراج الدولہ۔ نوجوان سراج الدولہ انگریزوں کی عیاریوں سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تاجر نہیں بلکہ ملکوں پر قبضہ کرنے والے منظم جتھے ہیں۔ ادھر کلکتہ میں انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر طلبہ بندی شروع کر دی۔ نواب کے باغی افسروں کو پناہ دینے لگے۔ یہ کلی بغاوت تھی۔ سراج الدولہ نے تنبیہ کی، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی باز نہ آئی تو نواب کا قہر ان پر ٹوٹ پڑا۔ جون 1756 میں سراج الدولہ نے کلکتہ پر حملہ کیا، انگریزوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ فورٹ ولیم اب نواب کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس فتح نے انگریزوں کی انا کو بری طرح مجروح کیا۔ مدراس سے رابرٹ کلائیو اور ایڈمرل واٹسن کو ایک بھاری فوج کے ساتھ بنگال بھیجا گیا۔ ان کا مشن صرف کلکتہ واپس لینا نہیں بلکہ نواب کو سبق سکھانا تھا۔ جنوری 1757 میں انگریزوں نے دوبارہ کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ نواب نے جوابی کارروائی کی کوشش کی، مگر رات کے اندھیرے میں کلائیو کے اچانک حملے نے نواب کی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ مجبوراً نواب کو ایک ذلت آمیز صلح کرنی پڑی۔ لیکن کیا انگریز صرف صلح چاہتے تھے؟ نہیں، وہ تو پورے بنگال کی چابی چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہیں ضرورت تھی گھر کے اندر موجود ایک غدار کی، اور وہ غدار انہیں ملا میر جعفر کی صورت میں۔ بنگال کی فوج کا سپہ سالار، لالچ اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا ایک شخص۔ کلائیو نے بڑی چالاکی سے میر جعفر کو بنگال کی نوابی کا خواب دکھایا۔ ساتھ ہی چند دیگر درباریوں کو بھی خرید لیا گیا۔ سازش کا جال بن دیا گیا تھا۔ معاملات بگڑتے گئے۔ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف فرانسیسیوں سے اتحاد کی کوشش کی، جو انگریزوں کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ بالآخر حالات نے دونوں قوتوں کو پلاسی کے میدان میں لا کر کھڑا کیا۔ 23 جون 1757 صبح کا سورج طلوع ہوا، لیکن بنگال کی قسمت میں غروب لکھا جا چکا تھا۔ ایک طرف نواب سراج الدولہ کی 50,000 کی فوج، جس میں بھاری توپ خانہ، گھڑ سوار شامل تھے۔ دوسری طرف رابرٹ کلائیو، جس کے پاس صرف 3,000 سپاہی تھے۔ بظاہر یہ مقابلہ ہاتھی اور چیونٹی کا تھا، لیکن ہاتھی کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، فرانسیسی دستوں نے انگریزوں پر گولہ باری کی۔ نواب کے وفادار سپہ سالار میر مدن اور موہن لال نے انگریزوں پر دباؤ بڑھایا۔ کلائیو پریشان ہو کر آموں کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انگریز یہ جنگ ہار جائیں گے۔ پھر قدرت کی طرف سے ایک عجیب کھیل ہوا۔ دوپہر کے وقت اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے پھرتی دکھائی اور اپنی توپوں اور بارودوں کو ترپالوں سے ڈھانپ لیا، لیکن نواب کی فوج کے پاس ترپال موجود نہیں تھے۔ ان کا سارا بارود بھیگ کر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ بارش تھمی تو میر مدن یہ سوچتے ہوئے کہ انگریزوں کا بارود بھی ناکارہ ہو چکا ہوگا، حملے کے لیے آگے بڑھا، مگر انگریزوں کی توپیں آگ اگلنے کے لیے تیار تھیں۔ ایک گولہ سیدھا میر مدن کو لگا اور نواب کا سب سے وفادار کمانڈر شہید ہو گیا۔ میر مدن کی شہادت نواب کے لیے کمر توڑ دینے والا صدمہ تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں نواب نے اپنے سپہ سالار میر جعفر کو طلب کیا، اس کے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی، واسطہ دیا کہ وہ اسلام اور بنگال کی عزت رکھ لے۔ اس مکار نے قسم کھائی کہ وہ وفادار رہے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے جنگ روکنے کا مشورہ دیا اور کہا
موسم کا تقاضا ہے کہ آج ہم جنگ روک دیں، کل ہم نئے سرے سے حملہ کریں گے۔ دوسری طرف اس نے کلائیو کو پیغام بھیج دیا، حملہ کرو، یہی موقع ہے۔ نواب سراج الدولہ میر جعفر کے مشورے پر میدان چھوڑ کر دارالحکومت مرشد آباد کی طرف نکل گئے، اس امید پر کہ وہاں سے نئی مزاحمت کی قیادت کریں۔ لیکن جیسے ہی نواب میدان سے ہٹے، انگریزوں نے بھرپور حملہ کر دیا، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس پر انسانیت شرما جائے۔ نواب کی ہزاروں کی فوج، جس کی کمان میر جعفر کے ہاتھ میں تھی، بت بنی تماشا دیکھتی رہی۔ یہ جنگ تلواروں سے نہیں ہاری گئی، یہ جنگ آستین کے سانپوں نے ہروائی تھی۔ شام ہونے تک بنگال کی آزادی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا تھا۔ کلائیو جیت گیا، میر جعفر کا لالچ جیت گیا، لیکن بنگال، ہندوستان ہار گیا۔ نواب سراج الدولہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بیس بدل کر پٹنہ کی طرف نکلے، لیکن بدقسمتی نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور میر جعفر کے بیٹے میر میرا کے حکم پر انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ نواب سراج الدولہ تو اپنی جان دے کر تاریخ میں امر ہو گیا، لیکن میر جعفر کا نام آج بھی غداری کی علامت بن کر زندہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ان اوراق کو پلٹنا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کی نظر میں نواب سراج الدولہ کی ہار کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی، بارش یا غداری؟ اگر بکسر کی جنگ نہ ہوتی تو شاید آج کے جدید ہندوستان کا نقشہ اور تقدیر وہ نہ ہوتی جو ہم دیکھتے ہیں۔ سن 1764 میں لڑی گئی یہ وہ خونی جنگ تھی جس میں برے صغیر کی 3 بڑی طاقتیں، مغل بادشاہ، اودھ کے نواب اور بنگال کے سابق نواب، سب ایک طرف تھے، جبکہ ان کے مد مقابل کھڑی تھی صرف ایک تجارتی کمپنی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ داستان کا آغاز ہوتا ہے 1757 پلاسی کی جنگ سے، ایک ایسی جنگ جو تلواروں سے کم اور سازشوں سے زیادہ لڑی گئی۔ میر جعفر نے غداری کی، سراج الدولہ ہار گئے اور بنگال ایک کٹ پتلی نواب کے حوالے کر دیا گیا۔ میر جعفر نے تخت تو پایا مگر اختیار نہیں۔ وہ 3 سال تک حکومت تو کرتا رہا مگر کمپنی کی لالچ دن بدن بڑھتی گئی۔ جب میر جعفر نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو کمپنی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے ہٹا دیا اور 1760 میں اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنا دیا گیا۔ میر قاسم اپنے سسر کی طرح کمزور نہیں تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کمپنی صرف تاجروں کا گروہ نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو پورے خطے کو نگل جانا چاہتی ہے۔ سو اس نے خاموشی سے فوج کو جدید بنایا، نظم و ضبط پیدا کیا اور بالآخر 1763 میں کھل کر اعلان کر دیا، اب بنگال میں انگریزوں کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مگر انجام وہی ہوا جو طاقت کے توازن میں کمزور کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکست کے بعد میر قاسم جان بچا کر اودھ کی طرف نکل گئی اور بنگال پھر میر جعفر کے ہاتھ آ گیا۔ اودھ کا نواب شجاع الدولہ بنگال کی اس سیاست کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی میر جعفر، کبھی میر قاسم، پھر دوبارہ میر جعفر۔ اسی دوران مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی بھی میدان میں آ گیا۔ اس نے نواب شجاع الدولہ کے سامنے ایک بڑی پیشکش رکھی، اگر ہم مل کر انگریزوں کو شکست دیں تو بنگال تمہارا ہوگا۔ شجاع الدولہ کے لیے یہ پیشکش ناقابل انکار تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے جھنڈے تلے پانی پت کی جیت نے انہیں اس قدر پر اعتماد بنا دیا تھا کہ وہ ان فرنگیوں کو ایک معمولی خطرہ سمجھ بیٹھے، اور یوں شجاع الدولہ، شاہ عالم اور میر قاسم ایک اتحاد میں بندھے بنگال کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف کمپنی نے بھی خاموشی سے صف بندی مکمل کر لی تھی۔ 2 مختلف دنیائیں، 2 مختلف جنگی فلسفے اب ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ اکتوبر 1763 میں دریائے گنگا کے کنارے بہار کے علاقے میں بکسر کا میدان تاریخ کا نیا فیصلہ سنانے کو تیار کھڑا تھا۔
شجاع الدولہ کی اتحادی فوج واضح طور پر تعداد میں زیادہ تھی. ان کے پاس تقریباً 35 سے 45 ہزار سپاہیوں کا لشکر تھا، جس میں بہترین گھڑ سوار، پیادہ دستے اور پانی پت کے میدان میں آزمائی ہوئی توپیں شامل تھی. وہ اپنے ساتھ 5000 افغان گھڑ سوار بھی لائے تھے جو مرہٹوں کے خلاف مؤثر ثابت ہو چکے تھے. نواب شجاع الدولہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. دائیں بازو کی قیادت اپنے پاس رکھی، جبکہ مرکزی حصے کی کمان 2 یورپی کرائے کے فوجیوں کے پاس تھی تاکہ وہ انگریزوں کی جنگی حکمت عملی کو انہی کے انداز میں کاٹ سکیں. اس کے مقابلے میں کمپنی کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، بمشکل 10 سے 15 ہزار سپاہی، جن میں اکثریت مقامی ہندوستانی سپاہیوں کی تھی. ان کے پاس صرف چند 100 گھڑ سوار اور محدود توپیں تھیں. جنگ کا آغاز صبح 9 بجے شجاع الدولہ کی توپوں کی گرج سے ہوا. گولہ باری شدید تھی، مگر نشانہ بازی ناقص اور توپوں کی ساخت پرانی، اس لیے انگریزوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچ سکا. جواب میں کمپنی نے محدود مگر کاری وار کیے اور گھڑ سواروں نے اچانک پیش قدمی کر کے اتحادی فوج کی چند اہم توپوں پر قبضہ کر لیا. اب وہی توپیں اتحادیوں پر آگ برسانے لگیں. حالات بگڑتے دیکھ کر افغان گھڑ سواروں نے حملہ کیا، مگر انگریزوں نے کامل جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام گھڑ سواروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور انگریز سپاہیوں کی یہ زندہ دیوار مسلسل فائر کرتی رہی. افغان گھڑ سوار اس حصار کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے. انگریزوں کا ایک بڑا فائدہ ان کا منظم کمانڈ سسٹم تھا. ایک افسر کے مارے جانے پر دوسرا فوراً کمان سنبھال لیتا، جبکہ اتحادی فوج میں سرے سے ایسا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا. فوج میں چند سرداروں کی موت کے بعد بھگدڑ مچ گئی. نواب شجاع الدولہ کی فوج کے مرکز میں موجود یورپی کرائے کے کمانڈروں نے جب شکست کو قریب سے دیکھا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. اس غداری نے اتحادی فوج کے حوصلے توڑ دیے. پوری سپاہ میں افراتفری پھیل گئی. شجاع الدولہ اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ نالا پار کر کے نکل گئے اور پیچھے سے پل تباہ کر دیا، جس سے انگریزوں کا تعاقب رک گیا. یوں عددی برتری کے باوجود شجاع الدولہ اور اس کے اتحادیوں کو عبرتناک شکست ہوئی. کمپنی کے 1000 سے بھی کم سپاہی مارے گئے، جبکہ شجاع الدولہ اور اس کے اتحادیوں کے 4 سے 6 ہزار تک سپاہی ہلاک ہوئے. یہ لڑائی محض 3 گھنٹے جاری رہی، مگر ان 3 گھنٹوں نے ہندوستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. بنگال مکمل طور پر کمپنی کے قبضے میں چلا گیا اور بنگال کی دولت آگے چل کر پورے برے صغیر کو غلام بنانے کا ذریعہ بنی. بکسر کی شکست مغل سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی. ایک ایسا شیر جس کی شہادت پر انگریزوں نے اسے 49 توپوں سے سلامی دی. تاریخ نے اسے شکست خوردہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ لکھ دیا. یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور سلطان کی نہیں بلکہ آخری سانس تک ڈٹ جانے والے جرنیل اور سپہ سالار کی ہے. 4 مئی 1799 وہ اداس شام جب ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی. سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر دھول چھٹ رہی تھی. لاشوں کے ڈھیر میں سے ایک ایسی لاش ملی جسے دیکھ کر انگریز جنرل نے فاتحانہ نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ تاریخ ہے سلطان ٹیپو کی. 1782 میں جب ٹیپو سلطان بنا تو اسے ورثے میں سکون نہیں بلکہ چاروں طرف سے جلتی ہوئی سرحدیں ملی. شمال میں مرہٹے، مشرق میں نظام حیدرآباد اور ساحلوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ تینوں دشمن اس طاق میں بیٹھے تھے کب موقع ملے اور وہ میسور کو نوچ کھائیں.
ٹیپو کا جغرافیائی محاصرہ ایسا تھا کہ نہ اسے سمندر سے مدد مل سکتی تھی اور نہ خشکی سے کوئی راستہ فرار تھا۔ شیر میسور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ یوں تو تقریباً 4 مشہور جنگیں لڑی تھیں جو تاریخ کی کتابوں میں انگلو میسور جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن ناظرین یہ ویڈیو صرف اس دردناک جنگ کی ہے جس کے نتیجے میں شیر میسور سلطان ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا، سلطان ٹیپو کی آخری جنگ۔ یہ فروری 1799 کا ہندوستان ہے۔ ریاست میسور کا دل سرنگا پٹم اب جنگ کے دانے پر کھڑا تھا۔ چاروں طرف دشمن تھے، انگریز، مرہٹے، نظام آف حیدرآباد۔ سب کا ہدف ایک تھا، ریاست میسور کا خاتمہ۔ قلعے کے اندر سلطان ٹیپو موجود تھا، فوج کم، مسائل محدود، لیکن ارادہ وہی پرانا، آخری سانس تک لڑنا ہے۔ اصل مسئلہ دشمن کی طاقت نہیں تھا، مسئلہ غداری تھی۔ وہی درباری جو برسوں اقتدار کے سائے میں پلتے رہے تھے اب دشمن کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ تقریباً 2 ماہ تک سرنگا پٹم کا سخت محاصرہ رہا۔ سلطان ٹیپو نے باہر نکل کر زبردست حملے کیے، کئی دفعہ تو انگریز فوجوں کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا، لیکن بہرحال محاصرہ جاری رہا۔ اپریل کے آغاز میں انگریزی توپ خانے میں قلعے پر شدید گولہ باری شروع کر دی۔ فصیل کا ایک حصہ کمزور تھا اور یہ راز اندر سے دشمن تک پہنچا دیا گیا۔ مسلسل گولہ باری سے اسی جگہ شگاف ہو گیا۔ 3 مئی کی رات سلطان ٹیپو کا وزیر میر صادق خفیہ طور پر انگریزوں کے کیمپ میں پہنچا۔ اتفاق رائے سے یہ طے پایا اگلے دن دوپہر تک انگریز اسی کمزور شگاف سے حملہ کریں گے، جبکہ اندر موجود فوج کو کسی بہانے وہاں سے ہٹا لیا جائے گا۔ منصوبہ مکمل ہو گیا۔ 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ نجومیوں نے سلطان کو خبردار کیا، آج کا دن بھاری ہے، وہ قلعے سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن دوپہر کے وقت خبر آئی کہ توپ خانے کا وفادار کمانڈر سید غفار شہید ہو چکا ہے۔ جب سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس وقت سلطان ٹیپو کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے اداسی کے عالم میں نوالا ہاتھ سے رکھا اور جائزہ لینے کے لیے میدان کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قلعے سے باہر نکلا تو اندر سے میر صادق کے وفاداروں نے قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ اسی وقت میر صادق نے تنخواہ کی تقسیم کے بہانے شگاف کے پاس موجود فوج کو اپنے پاس بلا لیا۔ میدان خالی تھا، انگریز فوج کو اشارہ دے دیا گیا، سو انگریز فوج نے ایک ہلا بولتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ سلطان واپس قلعے میں جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی فوج کی منظم قیادت کر سکے، مگر افسوس دروازے پر موجود میر صادق کے وفاداروں نے سلطان کو اندر آنے سے روک دیا۔ اب کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ وہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بندوق لی اور دشمن پر فائر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی جان توڑ کر لڑتے رہے، مگر ایک ایک کر کے سب گرتے چلے گئے۔ سلطان خود بھی شدید زخمی ہو گیا۔ ایسے وقت میں ایک قریبی نے مشورہ دیا، آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، یقیناً وہ جان بخش دیں گے۔ مگر سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا جو صدیوں تک گونجتا رہے گا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ لڑتے لڑتے شیر میسور زمین پر گر پڑا۔ ایک لالچی انگریز سپاہی اس کے کمر بند سے ہیرو کی پیٹی اتارنے آگے بڑھا، مگر سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے آخری قوت جمع کر کے تلوار کا وار کیا اور اس سپاہی کی ٹانگ کاٹ دی۔ جواب میں چلنے والی گولی سلطان ٹیپو کے سر میں لگی اور یوں 4 مئی 1799 کو شیر میسور شہید ہو گیا۔
قلعے کے اندر جب یہ خبر پھیلی کہ میر صادق نے غداری کی ہے تو مشتعل سپاہیوں نے وہیں اسے گولی مارتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر تھی۔ انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سلطان ٹیپو کو دفن کیا، 49 برس کی عمر اور 49 توپوں کی سلامی۔ آپ کے خیال میں اگر شیر میسور سلطان ٹیپو شہید نہ ہوتا تو کیا ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ہندوستان پر قبضہ کر سکتی؟ اور آج ہندوستان کا نقشہ کیسا ہوتا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔